السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 180۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ مفسرین نے اس آیت کے دو معنی بیان فرمائے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بعد ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات دعوت و تبلیغ کے لیے اتنی مشقت اٹھاتے اور کفار کی بے رخی پر اس قدر غم زدہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اتنی بھی مشقت اور فکر نہ کیا کریں کہ آپ مصیبت میں ہی پڑ جائیں۔ ہم نے یہ قرآن آپ پر شقاوت کے لیے نہیں بلکہ سعادت کے لیے اتارا ہے۔ آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ مسلمان کر کے چھوڑیں، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، پھر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ قبول کر لے گا اور جو نہیں ڈرتا وہ نہیں قبول کرے گا۔ تو اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ لوگوں کے مسلمان نہ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور افسوس کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، بس شاید تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والا ہے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ ایسے ہی سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ ایسے ہی دوسرا معنی اس آیت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت خصوصاً قیام میں بہت محنت کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں میانہ روی کا حکم دیا اور فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے نبی آپ جتنا قیام آسانی سے کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو جو ڈرتا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا۔ آپ پر قرآن کا نازل کرنا اور آسمانوں زمین کو پیدا کرنا جس بے حد رحم والے کی رحمت کا نتیجہ ہے، وہ رحمان عرش پر بلند ہے۔ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور پوری کائنات کی تدبیر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ثم استویٰ علی العرش یدبر الامر، پھر وہ عرش پر بلند ہوا ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تو ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، مگر یہ بات کہ وہ عرش کے اوپر کس طرح ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کس کیفیت میں ہے، کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی جان سکتا ہے، کیونکہ مخلوق محدود ہے اور وہ خدا لامحدود ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی خالق کو نہیں جان سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلا شخص جو ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا۔ اچانک میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، تو میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا یا اس کی کوئی بھی صفت مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء،
کہ اللہ تعالیٰ جیسی اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما بینہما وما تحت الثری، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، یعنی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے۔ دنیا جہان کی، آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو اونچی آواز سے بات کرے تو وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، سب سے اچھے نام اسی کے ہیں، یعنی جس ہستی کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو۔ اِنِّی آنَسْتُ نَارًا، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ لَعَلِّی آتِیکُم مِّنْھَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کروں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت آگ دیکھی، سردی کا موسم تھا، گھر والے ساتھ تھے، تو سب کو رات گزارنے کے لیے آگ کی ضرورت تھی، تو موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، آگ جلانے کا جو ہے وہ پتھر وغیرہ وہ پاس نہیں تھا، تو اگر تھا تو سردی کی شدت یا لکڑیوں کی نمی کی وجہ سے آگ نہیں جل رہی تھی۔ اندھیرے میں آگ کے ذریعے سے متوجہ کرنے میں ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام گمراہی کی تاریکی میں ہدایت کی روشنی کا باعث بنیں گے۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تو ایک درخت میں آگ لگی ہوئی انہیں نظر آئی اور درخت ہی سے آواز آئی تھی کہ بے شک میں تیرا رب ہوں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی، اے موسیٰ، اِنِّی أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے۔ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے ناپاک تھے، اگر پاک ہوتے تو اس وادی کو پاک بتا کر جوتے اتارنے کا حکم نہ دیا ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے اور اپنی بائیں طرف رکھ دیے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی تو فرمایا کہ تمہارے جوتے اتارنے کا باعث کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مسجد کو جب آئے تو دیکھ لے، اگر تو اس کے جوتوں میں کوئی گندگی ہے تو اسے مل کر صاف کر لے اور انہیں پہن کر نماز پڑھ لے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے پس غور سے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کو چن لیا گیا ہے، آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنیں۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ ہر قسم کی بدنی اور مالی عبادات کا ذکر آیا تھا اقیم الصلاۃ لذکری میں، تو لیکن چونکہ نماز تمام عبادتوں کی جامع اور سب سے اہم عبادت ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان کی سب سے پہلی شرط اور علامت کیا ہے؟ نماز۔ مسلمان کی پہچان، مسلمان کا خون اور مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز اگر انسان پڑھنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی میں ہی نماز کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ،
یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی توحید، عبادت اور نماز کی تاکید کے بعد ایمان کے ایک اور بنیادی رکن یعنی قیامت کے یقینی ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کی جزا دی جائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا فَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، پس تو ہلاک ہو جائے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور وہ آپ کو نماز سے، قیامت کے یقین سے غافل کر دے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے عصا ہونے کا یقین ہو جائے، بعد میں سانپ بننے پر انہیں شک پیدا نہ ہو کہ شاید میں نے کوئی اور چیز پکڑی ہوئی تھی۔ اللہ عالم بالصواب۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل سے ہیبت دور کرنے اور مانوس کرنے کے لیے لاٹھی کے متعلق سوال کر دیا ہو تاکہ انہیں اگلا حکم دے۔ قال ہی عصای، کہا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وأہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس میں کئی اور ضرورتیں ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا اسے پھینک دے اے موسیٰ۔ فألقاها فإذا هي حیۃ تسعیٰ، تو اس نے اسے پھینکا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑتا تھا۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا اسے پکڑ اور ڈر نہیں۔ سنعیدها سیرتها الأولیٰ، ان قریب ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اس حال میں کہ ایک اور نشانی ہے، وہ عیب نہیں بلکہ ایک نشانی کے طور پر فرمایا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ، تاکہ ہم تجھے اپنی چند نشانیاں دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدری، اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ لیں، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا بنا دے، ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے بہت یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیشہ ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا بے شک تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا اے موسیٰ، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا، یعنی تم نے منہ مانگی مراد پا لی ہے، تمہاری درخواست کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، تمہارا سینہ کھل گیا، کام آسان ہو گیا، زبان کی گرہ بھی مکمل یا بقدر ضرورت کھل گئی۔ چنانچہ اس کے بعد ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی فرعون اور اس کے جو جادوگر تھے ان سے بحث کی، کہیں ہارون علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر وزیر بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونا اور
عصا ید بیضا کے معجزے عطا ہونے اور ان کا آنکھوں سے مشاہدہ کرنے اور قبولیت اس موقع پر کی ہوئی چاروں دعاؤں کی قبولیت میں سے یہ ایک بہت بڑا عظیم احسان تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی تھی، ان اقذی فیہ فی التابوت، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے فاقذف فیہ فی الیم، پھر اسے دریا میں ڈال دے، فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد رکھیں، علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہوئے ہیں مردوں میں سے ہی ہوئے ہیں، عورتوں میں سے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھیں۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، جب تیری بہن چلی جاتی تھی پس کہتی تھی کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کرے۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، بس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، وقتلت نفسا، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فنجیناک من الغم وفتناک فتونا، تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمانا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر کئی سال تو مدین والوں میں ٹھہرا رہا، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو ایک مقرر اندازے پر آیا اے موسیٰ، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے، اذهب انت واخوک بآیاتی، تو اور تیرا بھائی میری آیات لے کر جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، پس اس سے بات کرو نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکال لی جائے اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ تو ہاں، اگر کہیں نرمی بالکل ہی بے اثر ٹھہرے اور کوئی شخص ہٹ درم اور تکبر سے باز نہ آئے تو اس سے حق بات سختی کے ساتھ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ قالا ربنا اننا نخاف، دونوں نے کہا اے ہمارے رب یقیناً ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا کہ حد سے بڑھ جائے گا۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و اری، فرمایا ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، یعنی میں دوسرے بھیجنے والوں کی طرح نہیں کہ جو اپنا قاصد بھیج کر اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کی بات نہیں سن سکتے، بلکہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری اور سب کی ہر بات سن رہا ہوں اور ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، تو اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں عذاب نہ دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو
3 چیزوں کی دعوت پہنچانے کا حکم دیا۔ ایک تو دعوت توحید کہ رب تو نہیں ہے بلکہ رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے۔ دوسری دعوت رسالت کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس کا پیغام لے کر تیری طرف آئے ہیں۔ اور تیسری قوم کی آزادی کا مطالبہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت پر ایمان کی دعوت کے بعد خاص تیری طرف یہ بھی پیغام لے کر آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزادی دے کر میرے ساتھ بھیج دے اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں وہ جہاں چاہیں آزاد رہ سکیں۔ فلا تعذبہم، اور انہیں عذاب نہ دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب، بے شک یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس پر عذاب ہے، علی من کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی جو بندہ منہ پھیرے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راستہ دکھایا۔ قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا تو پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ یعنی اس نے پوچھا کہ پہلے والی مخلوق کہاں گئی، ان کا حساب کیا ہوا؟ تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہی بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں راستے جاری کیے۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا۔ فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی قسمیں مختلف نباتات سے نکالیں۔ کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم، اور اسی سے تمہیں نکالیں گے۔ تارۃ اخری، ایک اور بار نکالنا، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر تمہاری ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی مٹی سے نکلتی ہیں، تو پھر تم بھی اپنی موت کے بعد مٹی میں چلے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے اپنی نشانیاں سب کی سب دکھلائیں۔ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، بس اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے۔ بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ۔ جب فرعون نے ساری نشانیاں دیکھ لیں تو کہنے لگا کہ تم ہمیں ہماری زمین سے نکالنے کے لیے آئے ہو۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى، بس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو ایسی جگہ میں جو مساوی ہو۔ یعنی کہنے لگا کہ کوئی دن رکھ لیتے ہیں، اس دن ہمارا مقابلہ ہوگا، تم بھی آنا اور ہم بھی آئیں گے، تو ہر بندہ آئے تاکہ کسی کو آنے میں دشواری نہ ہو، مطلب یہ کہ سارے مقابلہ دیکھ سکیں۔ قال موعدکم یوم الزینہ، کہا تمہارے وعدے کا وقت
زینت کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، پس فرعون واپس لوٹا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پس اس نے اپنے داؤ پیچ جمع کیے پھر آ گیا۔ مطلب یہ کہ فرعون نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور سب کے اتفاق کے بعد اس نے پوری کوشش کی، تو ہر ماہر فن جادوگر کو بلایا، جمع کیا اور پھر اس نے بڑے اچھے سے انتظام کیا۔ قال لهم موسیٰ نے ان سے کہا، ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، تمہاری بربادی ہو، اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھنا، فیسحتکم بعذاب، ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، وقد خاب من افترا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ فتنازعوا امرہم بینہم، تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے، واسروا النجویٰ، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی، قالوا ان ھذان لساحران، انہوں نے کہا بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارا وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ تو ہیں ہی جادوگر اور تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، سو تم اپنی تدبیر پختہ کرو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور یقیناً آج وہ کامیاب ہوگا جس نے غلبہ حاصل کر لیا۔ مطلب یہ کہ جس میں مقابلے کی اتنی ہمت ہے، تو جس نے مقابلہ حاصل کر لیا، اپنا سکہ بٹھا لیا، وہی کامیاب ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا، یعنی جب سارے اکٹھے ہو گئے تو جادوگروں نے کہا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یا تو یہ کہ تو پھینکے اور یا یہ کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں۔ قال بل القوا، کہا بلکہ تم پھینکو۔ فاذا حبالهم وعصیهم، تو اچانک ان کی رسیاں، وعصیهم، اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ، اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا، من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کی وجہ سے کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، خوف نہ کر، انک انت الاعلی، یقیناً تو ہی غالب ہے۔ مطلب یہ کہ اچانک وہ ان کی لاٹھیاں، رسیاں پھینکی ہوئیں، وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، تو لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دوڑ رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ نکل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک انہوں نے، وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔ فألقی السحرۃ سجدا، تو جادوگر گرا دیے گئے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جادوگروں کو ہدایت نصیب ہوئی اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم، اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، پس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے
بری طرح کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ جب انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو فرعون کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگا کہ موسیٰ تمہارا بڑا جادوگر ہے، اس نے ہی تمہیں جادو سکھایا ہے، تو اب میں تمہیں سولی دوں گا اور پھر پتہ چلے گا، تم جان لو گے کہ کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا وَجَدْنَا، انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے، عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں، وَالَّذِي فَطَرَنَا، اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لے آئے ہیں، لِيَغْفِرَ لَنَا، تاکہ وہ ہمیں معاف فرما دے، خطايانا، ہماری خطائیں، وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی اس میں وہ جیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ والے جو اسی میں رہنے والے ہیں وہ نہ تو مریں گے نہ جئیں گے، تو لیکن کچھ لوگ جنہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آگ لگ جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک طرح کی موت دے دے گا، یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے تو شفاعت کا اذن ہوگا، سو انہیں ڈھیروں کی صورت میں لایا جائے گا اور وہ جنت کی نہروں کے کناروں پر بکھیر دیے جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے جنتیوں ان پر پانی انڈے لو، تو وہ اس طرح اگ آئیں گے جیسے سیلاب کی لائی مٹی میں جڑی بوٹیوں کے بیج فوراً اگاتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے، تو سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگا کرو، اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے اپنے سے اوپر بالا خانوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم اس چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں باقی رہ گیا ہو، ان کے ایک دوسرے سے درجات زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء کے مقام ہوں گے کہ ان کے سوا کوئی اور ان تک پہنچ سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، مجھے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ آدمی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، بس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا، لا تخاف دَرَکًا ولا تخشیٰ، نہ تو پکڑے جانے سے خوف کھائے گا اور نہ ڈرے گا۔ مطلب یہ کہ فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں ناکام ہونے اور ان کے ایمان قبول کر لینے کے بعد ایک لمبی مدت
گزری جس میں بنی اسرائیل پر ظلم کے کئی پہاڑ ٹوٹتے رہے، ساتھ ہی فرعون اور اس کی قوم کے لوگ قحط، طوفان، ٹڈی اور جوؤں، مینڈکوں اور خون کی صورت میں معجزے کے طور پر کئی عذاب بھی آئے، جن میں سے ہر عذاب آنے پر وہ لوگ اپنے ایمان لانے کا اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے کا وعدہ کرتے تھے، مگر عذاب جب ٹل جاتا تو صاف مکر جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے کا حکم دیا، تو فرمایا کہ نہ تو پکڑے جانے سے خوف کھائے گا اور نہ ڈرے گا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْجَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا، خود تو وہ گمراہ تھا ہی، اس نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، وواعدناکم، اور وعدہ دیا تمہیں، جانب الطور الایمن، پہاڑ کی دائیں جانب کا، ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور تم پر من اور سلویٰ اتارا۔ تو یہ تینوں آیات جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر آئی ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پہ نعمت یاد کروائی ہے۔ بنی اسرائیل کو 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یاد کروائی ہیں۔ سب سے پہلی غلامی سے نجات، یہ بھی بڑی عظیم نعمت تھی۔ اس کے بعد پھر طور پر بلا کر دینی احکام پر مشتمل کتاب عطا کرنے کی نعمت، اور آخر میں بلا مشقت من اور سلویٰ کا پاکیزہ اور بہترین لذیذ ترین رزق عطا کرنے کی نعمت عطا کی ان کو۔ ھذا ما عندی، اللہ اعلم بالصواب۔